السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الاعلی الذی خلق الارض والسماوات العلی والصلاة والسلام علی سید البشر محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی واصحاب المقتدی، اما بعد۔ تمام تعریف، ساری حمد و ثنا اس رب العالمین، اس خالق کائنات کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جو ہم سب کا نگران و نگہبان ہے۔ لاکھوں رحمتیں ہوں، کروڑا درود ہو اللہ تعالیٰ کے تمام علیہ السلام پر، بالخصوص نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بعد حمد و ثنا، اسٹیج پر تشریف فرما جناب محمد عطیہ اللہ شریف صاحب، سابق امیر القاء، جناب محمد عبداللہ جاوید صاحب، صدر اے جے اکیڈمی رائچور، جناب حسین صاحب، امیر مقامی سندھنور، اور آج کی اس ایک روزہ تربیتی اجتماع میں موجود وابستان جماعت مرد و خواتین، مجھے اس موقع پر آپ کے سامنے تعلق باللہ کے عنوان سے درس حدیث پیش کرنی ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاری اور كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حاضرین، یہ ایک مشہور و معروف حدیث ہے، بخاری میں اس کا جو سیریل نمبر ہے 6502۔ اس حدیث کو میں نے تعلق باللہ کے لیے انتخاب کیا ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے: میرا بندہ اپنے جن اعمال سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب مجھ کو وہ اعمال ہیں جن کو میں نے اس کے اوپر فرض قرار دیا ہے، اور میرا بندہ برابر نفلوں کے ذریعے سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، اور جب میرا محبوب بن جاتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ ہے اس حدیث پاک کا ترجمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ محترم حاضرین، اس دنیا میں اگر کوئی سہارا ہے، سب سے بڑھ کر اگر کوئی مضبوط سہارا ہے تو اللہ کا ہے۔ ایک مسلمان کو
سب سے پہلے سب سے اہم اللہ سے اپنے تعلق کو استوار کرنا ہے۔ جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اس میں 3 اہم باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک بات یہ کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ میرا بندہ مجھ سے جو قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ فرائض کے ذریعے قریب ہوتا ہے، تو گویا فرائض کا تذکرہ کیا گیا۔ دوسری بات بیان کی گئی کہ یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، فرائض کے بعد جو دوسرا مقام ہے وہ نوافل کا ہے، دوسرا درجہ نوافل کاموں کا ہے۔ ایک دوسری بات جس کا تذکرہ کیا گیا۔ تیسری بات ہے جب بندہ فرائض کے ذریعے نوافل کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے آغوش میں لے لیتا ہے۔ حدیث پاک میں جو بات بیان کی گئی کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ جو باتیں بیان کی گئی گویا اللہ تعالیٰ پوری طرح اس بندے کو اپنے آغوش میں لے لیتا ہے۔ اس طرح کا تعلق ایک بندے کا اپنے مالک سے ہوتا ہے۔ آئیے تھوڑا اس حدیث کو تفصیل کے ساتھ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو 3 باتیں بنیادی باتیں بیان کی گئیں، ایک ہے فرائض، دوسرا ہے نوافل، تیسرا ہے بندہ اپنے آپ کو اللہ کی نگرانی میں دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی نگرانی میں لے لیتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کا تذکرہ اس حدیث کے اندر کیا گیا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے فرائض کے ضمن کے اندر 2 باتوں کا ذکر کیا، اداء الفرائض و ترک المحارم، یعنی جہاں فرائض کا اہتمام کرنا ہے جس میں نماز بھی شامل ہے، روزہ بھی شامل ہے، حج بھی شامل ہے اور دیگر سارے کے سارے فرائض ہیں، وہاں برائیوں سے بچنا بھی شامل ہے، منکرات سے اپنے آپ کو بچانا بھی شامل ہے۔ محترم حاضرین، آپ نے صبح میں درس قرآن کے اندر بھی اس موضوع پر کچھ باتوں کو سنا ہے، اس کے بعد تحریک اسلامی کامیابی کی شرائط کے ضمن میں بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ اس موقع پر میں نماز سے تعلق سے بہت نہیں ایک حدیث کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ اس بات کو رکھنے سے پہلے اس حدیث کا بھی ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا۔ اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ ومن تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا ومن تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا، پھر فرمایا گیا ومن اتانی یمشی اتیت ہرولۃ، اگر کوئی بندہ ایک بالشت بھر خدا سے قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ آگے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھاتا ہوں، جو بندہ میری طرف پیدل چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو گویا تعلق باللہ کے لیے آگے بڑھنا، مسابقت کرنا، پہل کرنا، یہ چیز شامل ہے۔ بندہ فرائض کے اندر ان باتوں کا اہتمام کرے، ان کا پورا لحاظ کرے۔ ایک بات اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے کہ بندے کا تعلق اللہ سے کیسا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بات بیان فرمائی، وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ حَتَّى اذا خرج منه حتى يعود الیہ، وہ بندہ جس کا دل مسجد کے اٹکا ہوا ہوتا ہے، اٹکا ہے اس کے اندر، بندہ جب مسجد سے باہر نکلتا ہے تو پھر دوبارہ مسجد میں داخل ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ یہ وہ تعلق ہے ایک بندے کا، ایک مسلمان کا جو اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے گھر سے ہوتا ہے۔ جب مسجد کا ذکر ہوا تو نماز کے متعلق بھی
فرائض کے اندر محدثین نے بہت سی باتوں کا ذکر کیا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور بھی چیزیں۔ ہم صرف نماز کا ذکر کرتے ہیں، نماز کے متعلق نے بے شمار باتیں سنی ہوں گی۔ قرآن مجید میں کہا گیا اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے تو نماز قائم کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عمال کو جو خط لکھا جس کے اندر یہ بات بیان فرمائی، ان اہم اموری عندکم الصلاۃ فمن حفظها وحافظ علیها حفظ دینہ، فرمایا کہ میرے نزدیک اگر کوئی اہم چیز ہے سارے امور کے اندر تو وہ نماز ہے۔ جو بندہ نماز قائم بھی کرتا ہے، پڑھتا بھی ہے، اس کی نگرانی بھی کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، تو اسے توقع کی جائے گی کہ وہ دین کو قائم کرے گا، دین کی حفاظت کرے گا۔ ومن ضیعها فهو لما سواہ فهو اضیع، اگر وہ نماز کے معاملے میں سمجھیے کہ اگر وہ کمزور ثابت ہوا، نماز کے معاملے میں اس کا تعلق خدا سے کمزور ہے، تو بدرجہ اولا باقی سب چیزوں کو وہ ضائع کر دے گا۔ تو گویا نماز کے متعلق ہماری جو کیفیت ہے اس کو اور بڑھانا چاہیے۔ ہماری جو پالیسی پروگرام کے اندر تزکیہ اور تربیت کے ضمن میں جو بات بیان کی گئی اس میں یہ بات ہمارے سامنے کہ نماز کے اندر خشوع و خضوع ہونی چاہیے، انابت کا جذبہ ہونا چاہیے، رجوع اللہ کی کیفیت ہونی چاہیے۔ آپ اس طرح نماز پڑھے گویا آپ زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہیں۔ محترم حاضرین، ایک تو بندہ خدا سے نماز کے ذریعے، اذکار فرائض میں نماز کے ذریعے قریب ہوتا ہے۔ اب آئیے اس حدیث کے اندر جو دوسری بات بیان کی گئی کہ یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، بندہ لگاتار مسلسل نوافل کے ذریعے بھی قریب ہوتا ہے۔ محدثین نے نوافل کے ضمن میں نفل نماز، نفل روزہ، نفل صدقہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور خدمت کے کام، اس سارے کاموں کو محدثین نے بیان کیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے نوافل کے اندر بہت سی چیزیں ہمارے اس تربیت تزکیے کے پیش نظر میں تہجد کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، جس کا ذکر اس سے پہلے کے سیشن کے اندر بھی ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو احادیث کا تذکرہ کیا ہے، میں اس کو آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ ان ام سلمۃ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم استيقظ لیلۃ فقال سبحان اللہ، اللہ کے رسول ایک رات سو کر اٹھے اور بیدار ہوئے، کہا کہ پاک ہے اللہ کی ذات، ماذا انزل اللیلۃ من الفتن وما انزل اللیلۃ من الخزائن، یہ رات کتنی بہتر ہے، کتنے نیکیوں کی خزانے اس کے اندر موجود ہیں جن کو سمیٹنا چاہیے۔ یہ رات فتنوں سے بھری ہوئی ہے جس سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ من یوقظ صواحب الحجرات، ان پردے میں رہنے والے کو کون جگائے؟ اللہ کے رسول کا اشارہ امہات المومنین کی طرف تھا۔ ورب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا عیب دنیا میں چھپا ہوا ہے، آخرت میں ان کا پردہ فاش ہو جائے گا۔ گویا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امہات المومنین کو بیدار کرتے تھے۔ پھر ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہی بیان فرمائی جیسا کہ ذکر ہوا کہ تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رات کا ایک تہائی حصہ، آخری حصہ، 1 بجے کے بعد، 2 بجے کے بعد، 3 بجے کے بعد، اللہ کے رسول نے کیا بات بیان فرمائی؟ لمبی حدیث ہے، میں ان 3 الفاظ کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من یدعونی فاستجیب لہ، من یسألونی فأعطیہ، ومن یستغفرنی فاغفر لہ۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ آخری حصے میں آسمان دنیا پر آتا ہے، اگر بندوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ من یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ من یسألونی فأعطیہ، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے مدد چاہنے والا میں اس کی مدد کروں؟ من یستغفرنی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں؟ تو گویا تہجد نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جیسا کہ
درس قرآن کے اندر بات کہی گئی کہ آدمی نیند کو توڑ کر اٹھنا، نیند کی قربانی دینا، راہ حق میں مصروف رہنے کے لیے، راہ خدا میں استقامت کے لیے، راہ خدا میں آپ کام کرتے آپ کو مزہ آئے، مزہ لے کر کام کرے، عبادت پورے ذوق و شوق کے ساتھ کرے، تو یہ چیزیں ہیں آدمی کے تعلق خدا سے مضبوط کر دیتی ہیں۔ آپ بہت سارے کام کریں گے، سب چیزوں کو انجام دیں گے، لیکن آپ کو تبھی مزہ آئے گا جب آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے مضبوط ہو، گہرا ہو، آپ اپنے مالک یقین سے خوش ہو جائیں، اپنے مالک یقین سے بات کریں۔ محترم حاضرین، آخری اس بات کا، اس حدیث کا ذکر کر کے میں اپنی بات کو اختتام کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان شداد ابن اوس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار ان تقول، مشہور ہے ہم لوگ سید الاستغفار کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت اعیذک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ دیکھیے کتنی آپ اس کے مزہ لینا چاہیں گے تو اس کے ترجمے کو آپ پڑھنا ہوگا کہ ایک بندے کا تعلق خدا سے کیسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندہ جب قریب ہو جاتا ہے، تعلق کو سوار کر لیتا ہے، جوڑ لیتا ہے، تو اپنے کن الفاظ کا اظہار کرتا ہے۔ فرمایا گیا اللہم انت ربی، اے میرے رب میں تیرا بندہ ہوں، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں نے تجھ سے عہد کا جو وعدہ کیا ہے اس کو میں پورا کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا، مجھ پر تیرے جو احسانات ہیں اس کا میں قائل ہوں، اقرار کرتا ہوں۔ اے رب العالمین، میں نے جو گناہ کیے اس سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ محترم حاضرین، پھر فرمایا گیا فاغفر لی، تیرے علاوہ میرے گناہوں کو معاف کرنے والا اور کوئی نہیں۔ تو محترم حاضرین، اس طرح کے بے شمار احادیث کا تذکرہ کیا گیا، بالخصوص نوافل کے ضمن میں اس سارے احادیث آتے ہیں جس کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے۔ محترم حاضرین، آخری جو باتیں ہیں کہ جب بندہ کے اندر اس طرح کی کیفیت آ جاتی ہے، اس طرح کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے آغوش میں لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مدد کرتا ہے۔ قرآن مجید میں جو بات کہی گئی نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی بہترین ہے میرا کارساز، میرا مولا، میرا مالک حقیقی۔ تو محترم حاضرین، دعوت دین کا کام کرتے ہوئے، دعوت دین کو انجام دیتے ہوئے، خدمت خلق کی سرگرمی میں مصروف رہتے ہوئے، اپنے گھر کی اصلاح و تربیت کرتے ہوئے، دنیا کے سارے کاموں کرتے ہوئے ہمارا تعلق ہمارے مالک سے مضبوط رہنا چاہیے۔ اگر یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، تو سارے کے سارا بگاڑ پیدا ہو جائے گا، سارے کے سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے، سارے کے سارے فتنہ ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو محترم حاضرین، اس میں انفرادی پہلو غالب ہونا چاہیے۔ جہاں فرائض کا ذکر کیا گیا ہے وہاں نوافل کا بھی اہتمام کیا جائے، ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کیا جائے، بالخصوص تہجد۔ عام طور پر ہمارے پاس ایک رواج چل پڑا ہے کہ رمضان میں اہتمام کرتے ہیں یا رمضان کے آخرش میں اہتمام کرتے ہیں، باقی 11 مہینوں کے اندر ہم بھول جاتے ہیں کہ اپنے مالک سے اکیلے میں تنہائی میں بات کریں، ہماری بات کو سننے کے لیے تیار ہے۔ تو محترم حاضرین، تعلق باللہ کی اپنی کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں گے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب آپ کو اطمینان نصیب ہوگا، آپ اپنے سارے کاموں کو انجام دیتے ہوئے خوش رہیں گے، آخرت کے بارے میں آپ مطمئن رہیں گے، دنیا کی ساری چیزیں آپ کو ہیج نظر آئیں گی، جو چیز اپنے پاس ہے آپ سمجھیں گے وہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی متاع ہے، سب سے بڑی قیمتی چیزیں، جب آپ کا تعلق اللہ سے تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے گا۔ تو محترم حاضرین، اس حدیث کے اندر تعلق باللہ کو لے کر اس طرح کی تمام باتیں بیان کی گئی۔ اللہ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے تعلق باللہ کی کیفیت کو بڑھانے، اس میں اضافہ کرنے
اس کو نشوونما دینے، اس کو ترقی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی عبادت کی راہ میں رویا، کوئی عبادت کے چاہ میں رویا.